مسیح خداوند کے مبارک جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، میرا نام پادری شہزاد پرویز ہے اور میرا تعلق ہولی سٹی پینٹیکوسٹل چرچ منسٹریز پاکستان سے ہے، اور میں شکر گزار ہوں آج کے اس وقت کے لیے اور جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن کے لیے، اس ساری محنت کے لیے اور اس ساری خدمت کے لیے جو خدا کے لوگ خداوند کے کلام کی اشاعت کے لیے کر رہے ہیں۔ آج کچھ دیر کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھیں گے، اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ خداوند کی برکت جو خدا نے ہمیں دی ہے ایک نئے سال کی صورت میں، اس کی شکر گزاری کے تعلق سے ہوگا۔ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے آپ ایک حوالہ دیکھ سکتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں سے امثال کی کتاب اور اس کا نامہ باب اور اس کی 2 آیات، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11۔ یہ 2 آیات خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ اور ہماری آج کی غور طلب آیت، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے، آمین۔ میرے عزیزو، امثال کی کتاب خدائے پاک روح نے اپنے بندہ مرد خدا سلیمان کے وسیلہ سے مرقوم کروائی، اور امثال، واعظ اور غزل غزلات یہ ایسی 3 کتب ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مزامیر جو سلیمان نبی کی لکھے ہوئے ہیں۔ اور امثال کی کتاب کے اندر جب ہم سلاطین کی پہلی کتاب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ سلیمان نے 3000 کے قریب مثلیں جو ہے وہ کہیں، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں بیان کی ہیں۔ اور ان میں سے ایک بات جو آج اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جب آپ آیت نمبر 10 میں نگاہ کریں تو یہاں پہ 3 چیزیں آپ کو بڑی، 3 باتیں، 3 الفاظ بڑے اہم نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 خدا کا خوف، نمبر 2 حکمت، اور نمبر 3 پہچان، فہم، خدا کی پہچان، فہم۔ یہ 3 الفاظ، خدا کا خوف، حکمت اور فہم، جب ہم خدا کے خوف کے تعلق سے بات کریں تو عبرانی میں اس کے لیے یہاں پہ لفظ یاراہ استعمال کیا گیا ہے۔ عام فہم کے اندر خوف جو ہے یہ دہشت، رعب، دبدبا، ڈر، ایسی حالت، ایسی کیفیت کو جو وہ بیان کرتا ہے۔ لیکن ہم اس کو 3 حصوں کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا وہ خدا کا خوف ہے۔ خدا کا خوف، اس کے اندر دہشت نہیں ہے، رعب نہیں ہے، دبدبا نہیں ہے، ہیبت ناک ہونا نہیں ہے، بلکہ خدا کے خوف کے اندر جو ہے وہ تابعداری، فرما برداری، عزت، پاکیزگی اور خدا کے حکموں کو ماننا یہ پایا جاتا ہے۔ گویا اس کے اندر عزت کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر ریگارڈ کا عنصر، ایلیمنٹ جو ہے پایا جاتا ہے۔ جب ہم مذہبی رسومات اور مذہبی روایات اور مذہب کی طرف دیکھتے ہیں تو مذہب بہت سی پابندیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ایک خوف کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کی محبت کو لے کر چلتے ہیں تو پھر خدا کی محبت کے اندر جو خوف پایا جاتا ہے، خدا خوفی یا خدا ترسی جو پائی جاتی ہے، اس کے اندر دہشت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ خدا کی عزت کرنا پایا جاتا ہے، وہ خدا کی رسپیکٹ کرنا پایا جاتا ہے۔ جیسا خداوند خدا فرماتا ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر میں آقا ہوں تو پھر میرا حکم جو ہے وہ کیوں نہیں مانتا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور لکھا ہے خدا کا خوف یعنی خدا کی رسپیکٹ کرنا، خدا کی عزت کرنا، خدا کا اوبیڈینٹ ہونا، خدا کی فرما برداری کرنا، خدا کے حکموں پر عمل کرنا، یہ انسان کے اندر حکمت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کا آغاز ہے، اس کا شروع ہے۔ تخیلہ
آغاز کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے عبرانی زبان کا، جس کا مطلب ہے کسی کام کو نئے سرے سے شروع کرنا۔ اور جو تھیولوجیکل ڈکشنری ہے وہ اس کا میننگ کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ کسی کو کسی غلط کام سے بری الذمہ قرار دینا اور اس شخص کا ایک نئی زندگی کا آغاز کر دینا۔ سو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آغاز ہے، لکھا ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ تو یہ شروع، یہ آغاز وہ ہے جو پہلے زندگی خدا کے بغیر گزاری گئی اور گناہ کے اندر، کمزوریوں کے اندر، مشکلات کے اندر، خدا سے دوری کے اندر جو زندگی گزاری گئی، اس سے بری الذمہ ہو کے، اس کی خرابی سے نکل کر، اس جہان کی خرابی سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، ایسی زندگی جس کے اندر خدا خوفی پائی جائے، ایسی زندگی جس کے اندر خدا کی عزت کرنا پائی جائے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اس قدوس مینز خدا کی بات کی جا رہی ہے کہ خدا کا خوف حکمت پیدا کرتا ہے، اور جب ہم خدا کو پہچانتے ہیں تو خدا کی پہچان ہمارے اندر علم کو، نالج کو، فہم کو جو ہے وہ پیدا کرتی۔ سو گویا خدا کا خوف حکمت کا سبب بنتا ہے اور خدا کی پہچان علم کا سبب جو ہے وہ بنتی۔ اور میرے عزیزو، علم اور حکمت کے اندر ایک فرق پایا جاتا ہے، اور علم اور حکمت میں جو فرق ہے کہ علم جو ہے معلومات کا، انفارمیشنز کا وہ خزانہ ہے جو آپ کے پاس سٹور کیا گیا ہے۔ گویا جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، ہم خداوند میں بڑھنا شروع کرتے ہیں، اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ کے نئی انسانیت میں آتے ہیں، اپنے پرانے وہ ایام جو خدا سے جدائی میں گزرے، ان ایام میں سے نکل کے ہم ان ایام میں داخل ہوتے ہیں، یا ان ایام کا آغاز کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ مل کے ہم گزارنے کو ہیں۔ تو یہ ایام اور یہ قدوس کی پہچان، یہ ہمارے اندر علم کو، ہمارے اندر انفارمیشن کو، خدا کی پہچان کو ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا کیسا ہے؟ خدا کی محبت کیسی ہے؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا کے وعدے کیا ہے؟ وہ کیسے وعدوں کو پورا کرتا ہے؟ اس نے ہمارے لیے کیا کیا کیا؟ وہ ہمارے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا کے ساتھ فیلوشپ کیسی ہے؟ خدا پر ایمان رکھنے کا نتیجہ کیسا ہے؟ خدا پر بھروسہ کیسے ہوگا؟ خدا ہماری زندگیوں میں کیسے کام کرے گا؟ خدا کا تجربہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزوں کی پہچان فہم کے تعلق سے، علم سے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، اور یہ وہ پہچان ہے جو ہمارے اندر خدا کے علم کو، خدا کے نالج کو پیدا کرتا ہے۔ اور لہٰذا علم جو ہے یہ وہ سٹور ہے، یہ وہ ذخیرہ ہے، یہ وہ ٹریجر ہے جو خدا آپ کے اندر رکھتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر مرقوم ہے، لکھا ہے کرنتھیوں کے خط کے اندر خدا کا کلام فرماتا ہے، بیان کرتا ہے کہ خدا نے اس الہی خزانہ کو ان مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے۔ سو واٹ از اٹ؟ گویا اپنی پہچان اس نے بخشی ہے، اپنا نالج اس نے رکھا ہے۔ خدا کا جب وہ الہی علم ہمارے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ علم معلومات کا خزانہ ہے جو آپ کے اندر خدا رکھتا ہے۔ حکمت ان معلومات کو استعمال کرنے کا بہترین منصوبہ یا ذریعہ ہے کہ جو کچھ خدا نے آپ کو بخشا ہے، جو کچھ آپ کے اندر سٹور کیا گیا ہے، جو کچھ آپ کے اندر ذخیرہ کر دیا گیا ہے، اس علم کو آپ کیسے استعمال کریں، یہ جو کیسے استعمال کرنا ہے، this is called wisdom، یہ حکمت ہے۔ کچھ لوگ خدا کا علم رکھنے کے باوجود بھی بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے کہ انہیں اس علم کو آگے لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے، اس علم کا استعمال کیا کرنا ہے۔ خدا کو اپنی زندگی میں رکھنے کے باوجود بھی وہ جان نہیں پاتے ان کے لیے خدا کی کیا مرضی ہے، خدا ان کی زندگی سے کیا چاہتا ہے، اور ان کے وسیلے سے دوسروں سے وہ کیسے کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ خدا کو تو پہچان جاتے، مگر خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی اچھی منصوبہ بندی
نہیں کر پاتے. سو خدا کا خوف یہ وزڈم ہے, یہ ہمیں چلنا سکھاتا ہے, خدا میں بڑھنا سکھاتا ہے, روز بروز قدم مارنا سکھاتا ہے. اور پھر 11ویں آیت یوں بیان کرتی ہے, کیونکہ میری بدولت. اب یہاں پہ جب لفظ آیا میری بدولت, تو میری بدولت سے مراد حکمت ہے. یہ ایک پروناؤن کے طور پر جو ہے وہ بیکاز آف می, یہ ایک پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ میری بدولت, یعنی وہ حکمت جو خدا عطا کر ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ 3 حصوں میں اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, خوف کو. خدا کا خوف حکمت پیدا کرتا ہے, اور خدا کا خوف ہمارے اندر جو ہے وہ اعتماد کو پیدا کرتا ہے. خدا کا خوف ہمارے اندر فرما برداری پیدا کرتا ہے. خدا کا خوف ہمارے اندر راست بازی پیدا کرتا ہے. خدا کا خوف ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا کرتا ہے. خدا کا خوف ہمارے اندر سچائی پیدا کرتا ہے. لیکن بیک وقت دوسرے ہی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور خوف ہے, اور وہ گناہ کا خوف ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے, جب انسان غلامی کی حالت, ابلیس کی غلامی کی حالت میں ہوتا ہے, وہ گناہ کی حالت میں ہوتا ہے, تو پھر گناہ اس کے اندر دلیری نہیں بلکہ ڈر پیدا کرتا ہے. گناہ اس کے اندر ہلاکت پیدا کرتا ہے. گناہ کا خوف جو ہے وہ پژمردگی پیدا کرتا ہے. گناہ کا خوف ایمان کی کمزوری پیدا کرتا ہے. گناہ کا خوف جو ہے خدا سے جدائی, خدا سے دوری پیدا کرتا ہے. گناہ کا خوف دہشت پیدا کرتا ہے. لیکن خدا کا خوف جو ہے وہ ہمارے اندر حکمت کو پیدا کرتا ہے. ہمیں کیسے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے, یہ خدا کا خوف ہمیں بتاتا ہے. اور پھر کچھ لوگ ہیں جو خدا سے بھی زیادہ جو ہے انسان کے خوف کے تابع ہوتے ہیں, اس کا ڈر اپنے اندر رکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے انسان کا خوف ہمیشہ آپ کو خدا سے جدا کرے گا. یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے, خدا کا کلام کہتا ہے ملعون ہے وہ جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے. سو اپنی زندگی کے اندر ابلیس اور گناہ کے خوف سے نکلیے, بشر کے ڈر سے نکلیے. انسان کا ڈر آپ کی سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دے گا. انسان کا ڈر آپ کی زندگی کے اندر آزادی کو ختم کر دے گا. انسان کا ڈر نہ صرف آپ کو خدا سے بلکہ آپ کے ناطے داروں سے, آپ کے دوستوں سے, آپ کی فیملی سے بھی آپ کو جدا کر دے گا. اس لیے بشر کا ڈر کبھی اپنی زندگی کے اندر نہ رکھیے. بشر کی عزت کرنا سیکھیے, ڈرنا نہیں. سو جب خدا کے خوف کے اندر ہم آتے ہیں تو خدا کا خوف ہمیں حکمت عطا کرتا ہے, آسمانی حکمت عطا کرتا ہے. اور جب حکمت ہمارے اندر آتی ہے تو خدا کی بخشی حکمت آتی ہے, تو پھر اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ حکمت کی بدولت ہمارے ایام بڑھ جاتے ہیں اور ہماری زندگی کے سال زیادہ ہو جاتے ہیں. سو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اس آیت کو لیتے ہوئے اس 11ویں امثال 9:11 کے مطابق ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا نے میری اور آپ کی زندگیوں میں اس نے ایک اور سال رکھا ہے. 2024 خدا نے ہماری زندگیوں میں رکھا ہے. خدا نے ہماری زندگی کے ایام کو بڑھایا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, اور یہ ہماری اپنی لیاقت, ہماری اپنی کاوشوں, ہماری اپنی فزیکل فٹنس کے سبب سے نہیں, یہ خدا کی رحمت کے سبب سے ہے, یہ خدا کے فضل کے سبب سے ہے. اور 2024 کا سال 2024 کا جو میسج آپ تک چھوڑنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, بہنوں, بھائیوں, وہ آج یہی میسج آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج سے پیشتر خدا سے دور ہو کے, خدا سے جدا ہو کے کیسی ہی لائف کیوں نہ گزاری ہو, آؤ ایک نیا آغاز کرے. آؤ جب وہ تخیلہ کرے. تخیلہ کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا کہ کسی ایک کام کو چھوڑ کے دوسرے کام کا سٹارٹ کرنا, دوسرے کام کا آغاز کرنا. اور جب آپ خدا کے ساتھ ایسی زندگی گزاریں گے, خدا کے خوف میں رہ کے, خدا کی بخشی ہوئی حکمت کو لے کے, خدا کی دانائی کو لے کر آپ زندگی گزاریں گے, تو آپ 2023 اور 2024 دونوں سالوں کے اندر ایک بڑا فرق اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں گے. خدا ایک چینج آپ کی لائف کے اندر لے کر آئے گا. اگر آپ نے 2023 خدا سے جدائی میں گزارا, آؤ خدا کی حکمت کو لے کر, اس قدوس کی پہچان کے فہم کو لے کر 2024 اس میں گزاریے. اور اس کا وعدہ ہے جب آپ
खुदा की दी हुई हिकमत में जिंदगी गुजारेंगे, वो आपकी जिंदगी के अयाम को बढ़ा देगा, वो आपकी जिंदगी के सालों को बरोमंद करेगा, वो आपकी जिंदगी के अयाम को खुशहाल जो है वो कर देगा। इसलिए मेरे अजीजों, 2024 को बड़ी फराख दिली के साथ, खुश दिली के साथ, खुदा के खौफ में रहते हुए, खुदा की हिकमत को लेते हुए अपनी जिंदगी में वेलकम कीजिए, क्योंकि मेरी और आपकी उम्र बढ़ जाएगी, हमारी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएंगे, हमारी जिंदगी के साल बरोमंद होंगे। खुदा हमारे दिनों को जब वो खुशहाल बनाएगा, अगर हम उसकी विजडम में रहते हुए, अगर उसकी हिकमत में रहते हुए, खुदा के खौफ में, उसकी इज्जत में रहते हुए, उसकी पहचान में रहते हुए जिंदगी गुजारने वाले होंगे, खुदा हमारे साथ होगा। और मैं एक हवाला यहाँ पे आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, याकूब का खत नए अहदनामा में से, और उसका बाब नंबर जो है वो 3 लिखा है। हिकमत के ताल्लुक से खुदा का कलाम बयान करता है। याकूब का खत 3 बाब और उसकी आयत नंबर 14 से, लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफिरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहां हसद और तफरका होता है, वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। ये वो हिकमत नहीं जो खुदा देता है, और ये वो हिकमत नहीं जिसके लिए वादा किया गया है कि इस हिकमत के सबब से तेरे साल बढ़ेंगे। नहीं, लिखा है ये नफसानी है, ये शैतानी है, ये दुनियावी है, ये जिस्मानी है, ये इंसानी है। जहां हसद है, जहां तफरका है, जहां बुग़्ज़ है, जहां कीना है, जहां जुदाइयां है, जहां झगड़ा है, जहां पे हक के खिलाफ जो है वो बात की जाती है, जहां पे शेखी मारी जाती है, जहां नफरतें हैं, ये वो विजडम नहीं है, ये दुनियावी विजडम है। और ये आपकी जिंदगी को नहीं बढ़ाएगी, ये आपकी जिंदगी के साल नहीं बढ़ाएगी, ये आपकी जिंदगी के अयाम को बरोमंद नहीं करेगी, क्योंकि ये वो हिकमत नहीं है। ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, ये जिंदगी गुजारने का आपका अपना मंसूबा है, ये खुदा का मंसूबा नहीं है। जो खुदा का मंसूबा है वो सुनिए, वो क्या है। आयत नंबर 17 लिखा है, मगर जो हिकमत ऊपर से यानी खुदा की तरफ से आती है, जिसका जिक्र इमसाल नामे बाब के अंदर है, नंबर 1 लिखा है, अव्वल तो वो पाक होती है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से है, और खुदा कोई नापाक चीज सादर नहीं करता, खुदा की तरफ से कोई गंदी चीज नहीं है, खुदा की तरफ से कोई बुरी चीज नहीं है। खुदा की तरफ से जो हिकमत है लिखा है वो पाक होती है। नंबर 2 मिलनसार होती है। नंबर 3 हलीम होती है। नंबर 4 तरबियत पजीर होती है। नंबर 5 रहम से भरी होती है। नंबर 6 अच्छे फलों से लदी होती है। नंबर 7 बेतरफदार होती है। नंबर 8 बेरिया होती है। और नंबर 9 सुलह कराने वाली होती है और रास्तबाज होती है। ये वो हिकमत है जो खुदा की तरफ से मिलती है, और ये वो हिकमत है जिसके लिए अमसाल की किताब कहती है खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। ये वो विजडम है जिसके लिए अमसाल की किताब नामा बाब 11वीं आयत ये कहती है, इस हिकमत के सबब से जो ऊपर से उतरती है, जिसमें मिलनसारी, हिलम, तरबियत पजीरी, रास्तबाजी, सुलह, अच्छे फल जो है वो पाए जाते हैं। ये वो विजडम है जो आपकी और मेरी जिंदगी के सालों को बढ़ाएगी। सो खुदावंद में रहते हुए, खुदावंद की हजूरी के अंदर ठहरते हुए इस साल 2024 को वेलकम कीजिए। और आज तक अगर आप इस दुनियावी और ज़मीनी और नफसानी और जिस्मानी और शैतानी हिकमत में रहते आए, तो मेरे भाई मेरी बहन, मेहरबानी से अपनी इस हिकमत से, इस लाइफ की स्ट्रेटेजी से बाज आइए और उस हिकमत को, उस मंसूबा को खुदा से लीजिए जो हिकमत का मंसूबा आपकी जिंदगी के सालों को बढ़ा दे, आपकी उम्र के अयाम को बढ़ा दे, और आप सिर्फ 2025 ही नहीं, 24 ही नहीं, बल्कि 2025 और इससे भी आगे कई साल देखने वाले हो, क्योंकि खुदा का मेरे और आपके लिए ये वादा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मेरी तरफ से, मेरे चर्च होली सिटी चर्च की तरफ से और जीसस क्राइस्ट टेलीविजन की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।